نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز صاحب پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام
خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لو سے طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و عہد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ چون غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم۔
اس شعر کا معنی یہ ہے کہ ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی ہم چمکتی ہوئی کرتے ہیں، نہ اسی کاڑیاں تے نہ اسی کاڑیاں گلاں کرنے، بس چمک رہی ہیں گلاں۔ اگر کسی کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر آئے تو وہ آئینے پر ناراض ہونے کے بجائے اپنا چہرہ درست کرے۔ ہاں جی بس۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو بہت پریشانیاں ہیں بیچاروں کو، سکھوں کے اجتماع میں یہ خطاب کر سکتے ہیں اور سکھوں کے لیے سہولیات اور مسلمانوں کے لیے ہر بات ان کو پریشان کرتی ہے۔ ہم اگر میلاد کریں تب بھی اقلیتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم امام علی مقام کا ذکر کریں پھر بھی اقلیتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ یہودیوں کے ساتھ حضور کے معاہدے کی باتیں کرتے ہیں تو جب حضور کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تو اس وقت قرآن نازل نہیں ہوتا رہا کہ انہاں نال یاری نہیں لانی، اللہ دا انہاں تے غضب ہویا، انہاں دے وڈے نو بندر خنزیر بنایا گیا۔ تو یہودیاں نے اس ویلے کوئی اعتراض کیتا ہے جی ساڈا معاہدہ ہویا تواڈے نال جی؟ تے ساڈا دل آزاری ہوندی کہ تواڈے تے قرآن نازل ہو رہا، اے کی مطلب ہویا اس گل دا؟ اس واسطے بہت سارے لوگوں کو اقلیتوں کا خیال ہے لیکن جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کا ان کو خیال نہیں ہے۔ دنیا تے بھی انہوں نے پتہ لگ جانا ہے، قبر وچ بھی لگ جانا ہے، پھر حشر کالے دن تک بہت ڈاڈا انہوں نے پتہ لگ جانا ہے۔ اے یہود و نصارہ تے سکھاں عیسائیاں یہودیاں نو خوش کرن واسطے ملک نہیں بنیا، انہاں تے ساڑی عزتاں لٹیاں تے مسلماناں نو قتل کیتا تے شہید کیتا تے گھر اجاڑے تے قربانیاں دیتیاں مسلماناں، جنہاں نو سکھاں یہودیاں نال عیسائیاں نال بہت پیارے انہاں دے ملکاں چلے جانو۔ اے ملک تے بنیا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ آپ حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت آبرو کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں، اور کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہ آئے جڑے بندے تو انہوں غلط راہ لانے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے دلائل الخیرات شریف دے بارے لکھیا بھئی لوگ اعتراض کرنے دلائل الخیرات شریف لوگ کیوں پڑھنے۔ اس تو بعد اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا ہے نا وہ ایک شعر لکھیا، فرمایا ما فشاند نور و سگ عو عو کنت ہر کسے بر خلقت خود می دند۔ اعلیٰ حضرت فرما دیں 14ویں رات دا چند اتو نور برسانا تھلو کتا عو عو کرنا۔ فرمایا کتا اس کے علاوہ کر بھی کی سکنا ہے، بس اتنی بات۔ فرمایا کتے کو اور تسی توقع کی رکھ دیو کی بولے گا وہ، انہیں جو دے منہ چاہے انہیں وہی بولنا ہے۔ اس واسطے تسی بالکل کان بند کر کے حضور دے دین دا کم کرو۔ ہاں جی بند کر کے کام کرو، بالکل جڑا مرضی۔ انہیں کہا اچھا یارہ سی گل کام کرنا ہے تو اپنا کام کر، تیرے ڈیڈج کی درد ہے، نعرہ اسی لایا کیوں جی؟ نعرہ اسی لایا، فیض آباد دھرنا اسی دیتا، 12,000 شل اسی کھا دے، 8 شہید اسی چاہے، جیلہ اسے آباد کیتیاں، پرچے اسا کٹوائے، تو ایویں پریشان ہے۔ جا جا کے کام کر، جنہاں تنقیداں کرنی ہوندیاں انہاں تنقیداں ہی کرنی ہوندیاں، انہاں دیاں گلاں نہ سنے کر۔ ہاں تسی سارا کچھ ہی تھو کہہ کے نہیں جی لیکن دے پتر لگ دے، لیکن کی ہوئے اپنا کام کرو، اسی کام کر جے رہے ہیں۔ یا تے ساڑھے کام وال کوئی انگلی اٹھائے رہے ہیں، اے کام غلط کیتا، حضور دی ختم نبوت تے پیرا دینا کسی نو پریشانی۔
یہ صدیق اکبر پوری سلطنت لا دیتی سی. فرمایا ہوں بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے, بڈھا ہوئے یا جوان ہوئے, فرمایا سارے جاؤ جنگ یمامہ میں. پھر گئے نہیں صحابہ. اس واسطے اسی ختم نبوت دے پہرا دیتا تاں بھی لوگوں کو تکلیف ہوئی. وہ تو راجہ ظفر الحق نے بھی بعد اپنی اسی شرط رکھی سی بھائی دسو سانو راجہ ظفر الحق دی رپورٹ کے ہوئے. انہیں کہا واقعی یہ نہ ختم نبوت دے ڈاکہ مارے. ادھر راجہ ظفر الحق بھی لکھی گل. اور ڈاکہ جدوں پیا تو پھر اسی لاہور ستے رہندے, پھر ساڈا کم بندا سی اسی فیض آباد جا کے کہندے اور ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں جی زور لو. حضور نے اپنی ختم نبوت کا خود اعلان فرمایا. عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمائے. فرمایا میرا نام اللہ نے محمد بھی رکھا اور اللہ نے میرا نام احمد بھی رکھا. اس واسطے میرے زیاں نو کدی بھول کے بھی احمد ہی نہیں کہنا. ہاں یہ کدی بھول کے بھی نہیں کہنا. یہ دونوں نام رب نے اپنے حبیب نو عطا فرمائے. اور دجالن اور قیدیانین اور مرتدن, ہاں وہ انگریزاں دی پیداوار گندی بوٹی ہے. سانو انہاں نال کی لگے, اسی دا نال تھکنا بھی ساڈی تھک دی توہین ہے. دنیا تے بھی پتہ لگ جانا ہے جنہاں مرزائیاں دی حمایت کیتی تے جڑے حضور دی ختم نبوت ویلے چپ رہے اپنی عزتاں بچائیاں. بڑے قیمتی ہیں جناب, بڑی عزت. انہاں نوں کوئی گولی لگ گئی تو پھر کی ہونا ہے؟ 1200 صحابہ کٹ جان کیوں جی, او دا کوئی مسئلہ نہیں. تے مولی خادم بڑا قیمتی ہے. یہ تو دنیا تے بھی انہاں نوں پتہ لگنا ہے جنہاں حضور دی عزت ناموس اور ختم نبوت واری اپنی جاناں بچائیاں تے اپنی عزتاں بچائیاں تے اپنے کاروبار بچائے, اپنے مرکز بچائے. جی نہیں جناب حالات نہیں ٹھیک. میں کہو حالات کدوں ٹھیک سن؟ ادھر کیسر و کسرا دیاں فوجاں آ گئیاں, ادھر مرتدین پیدا ہو گئے, ادھر مانین زکات پیدا ہو گئے, ادھر جناب صحابہ دے رنگ سرمے جا گئے ہو گئے حضور دی فراق وچ, ادھر جناب دو مرداں نے تے ایک زنانی نے اعلان کر دیتا نعوذ باللہ اسی بھی نبی ہاں. ان حالات وچ صدیق اکبر پھر جنگ یمامہ بندے پہ. حالات تے کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. حالات دے پتر نہ ہوندے, حالات نہیں ٹھیک. حالات ادوں ٹھیک سن جدو صرف صحابہ کو 8 تلواراں سن. میں حضرت جی یہ پڑھ کے ہمیشہ سختے چاہ جانا. 305 صحابہ ہوتے موجود سن. 8 نو تو حضور نے حصہ دیتا. 313 تے 8 ہوون جڑے بدر وچ ہے سن نہیں, حضور انہاں نو حصہ دیتا. اوتھے 305 موجود سن. 8 تلواراں تے مل گئیاں 8 صحابہ نو, تے باقی 297 صحابہ او صف وچ خالی ہاتھ کیویں کھڑے ہو گئے؟ کسی ایک نے بھی نہیں کیا حضور تسی مروانا ہے سانو, تلوار تے پہلے دیو. میں کہو اقبال کی بنیا 297 صحابہ ہیں جی ہاتھ خالی کھڑے ہو گئے. اقبال کہتا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. ہاں جی جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. 10 اینج کر کے صحابہ کھڑے گئے. انہیں کدھر آؤ بھائی, لو جی 1000 بندہ آگے کھڑیا. روٹی بھی کھان دی کوئی اتنے روٹیاں دی خاطر لوگاں پتہ نہیں کی کچھ کر چھڑیا. روٹی پھر بھی انہوں 72 سال نہیں لبنی. 72,000 سال بھی گزر جان نا پاکستان نہ انہوں روٹی لبنی, نہ انہوں امن لبنا, نہ انہوں کوئی اور شے لبنی. ایک کو صورت ہے لبنی جدو یہ رسول اللہ دے درول جان گئے. ہاں جی ویسے پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. اسی یہ گل کرنے دے انہوں پریشانی ہو جاندی جی آپ کیا تقریریں کر. اتھے بھی کہندے جی مولانا خادم آ رہے ہیں. میں کہا اور تواڈے پیو آ رہا ہے تو مولوی میں ہوں تو تقریر ہی میں کروں. یہ کہڑی بات ہے؟ جدو مولوی میں ہوں تو آنا بھی میں ہی ہے, تقریر میں کرنا تو آنا میں ہی ہے. اور کنے آنا ہے؟
انہوں نے بلانا ہے جنہوں نے خاتم النبیین نہیں پڑھنا آتا، انہوں نے بلانا ہے جنہوں نے تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا آتا، انہوں نے بلانا ہے جنہوں نے پوچھا جائے درود شریف پڑھو کہتے ہیں سوری، انہوں نے بلانا ہے تک میں جا جو حافظ میں ہوں تے آنا بھی میں مولوی میں ہوں کٹن مولوی ہوں میں آنا میں ہی ہے، میں ادھا تتر ادھا بٹیر نہیں۔ ہاں جی ادھر بھی میں پڑھ کے ماشاءاللہ جدید تعلیم پڑھو، کیوں جی جدید تعلیم بھائی باطل نظریات ہوتے اسلام دی عمارت تعمیر کرو۔ اقبال کہتا آب حیواں از دم خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب، سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ۔ اقبال قلم توڑ دیتا، انہیں کیا تینوں خنجر دی نوک چو ابدی زندگی مل جائے اے ممکن ہے، تینوں سپ دے منہ وچوں مٹھا پانی مل جائے، اقبال کہندا اے ممکن ہے، کہندا کسے بت خانے وچوں تینوں پاکیزہ پتھر لب جائے اے ممکن ہے، اقبال کہندا پاگل کتے کولو تینوں کستوری دی خوشبو آ جائے اے ممکن ہے، لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حقرا ازی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہندا غیراں دی تعلیم پڑھے ہوئے تے انہاں کول متاثر ہوئے، کبھی اس بندے کو تینوں عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی۔ حد کر چھڑی اقبال، کیوں جی؟ ہاں جی کہندا کتے جھلے کتے کو تینوں کستوری دی خوشبو آ سکتی، لیکن غیراں کول متاثر ہوئے بندہ انہاں دیاں تعلیماں پھڑ پھڑ پڑھ کے پھڑ انگلش پھڑ ہی ہے نا، اور ہے کی؟ ہاں جی پھڑ جی میں کھوتا مطلب چھولے کھانے پھڑ کرنا، یہ پھڑ ہی ہے، اس تو علاوہ اور انگلش ہے کی؟ ہاں جی نہ قرآن ایک آیت نہیں پڑھنی آندی، حدیث ایک حدیث نہیں پڑھنی آندی، سند دا پتہ کوئی نہیں۔ ہاں جی اور راویاں دے بارے پتہ کوئی نہیں کہ اسلام نے کیڑا علم ایجاد کر کے تے راویاں دی جناب تصحیح کی تھی، نہ انہاں نوں سیاستہ دا معنی آندا ہے، نہ سیاحون دا سیگا انہاں نوں آندا ہے، او تعلیمہ بڑ کر کے جی بھئی جدید پڑھے ہوئے ہیں۔ میں کہا اقبال اور تو بھی تے پڑھن گیا نا یارا، تو نہیں پڑھن گیا، تو ایڈی ڈاڈی گل کر دیتی۔ اقبال کہندا مدت ماہوے تگو دو بودام، رازدان دانشین و بودام، باغبانا امتحانم کردان اور محرم ای گلستانم کردان، اور گلستان لال ارزار عبرت چونکل کاغذ سرابے نکھتے، تاز بندے ای گلستان رستام، آشیاں بر شاخ توبہ بستام۔ اقبال کہتا میں مننا میں پڑھن گیا، میں کہا پھر کہنے لگا اتھو دے پروفیسرہ میرے کو امتحان لے گا لیا، میں کہا پھر کہنے لگا انہوں نے پھر سند جاری کی تھی، میں کہا پھر کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا، میں نے ایک بھی بندے دا پتر اتھے نظر کوئی نہیں آیا، کہنا میں نے ایک بھی بندے دا پتر اتھے۔ ہاں جی گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سرابے نکھتے، کہنا اتھے میں نے سراب ہی سراب نظر آیا۔ سراب دا معنی جان دیو، اے موٹر وے تے بندہ جا رہے ہوئے نا گرمیاں جون ہے کہ پتہ لگنا پانی ڈلیا، پانی کوئی نہیں ہوندا، ہاں وہ سراب ہے۔ ہاں جی وہ دھوکہ ہے، قرآن نے بھی انہوں سراب ہی کیا کافران دے اعمال نو، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ آج لوگ کافران دیا تعریفہ کریں، انہوں نے ہسپتال بڑھایا، انہیں فلانی کام کیتی، قرآن کہندا جنہ کافران جڑے عمل کیتے انہاں دا اعمال انجی ایویں جویں سراب ہوندا۔ یہ تو قرآن دی نص ہے، تسی یہ تعریفہ کر دو کافران دی، انہیں ہسپتال بنا دیتا تو انہیں فلانا بنا دیتا، یہ تو قرآن کہندا انہاں دا سراب ہے۔ اے مطلب ہے سراب دا میں تو انہوں صرف سمجھایا۔ ہاں جی اقبال کہندا میں نے اتھے سراب ہی سراب نظر آیا، ایک پھل کوڑو بھی میں نے خوشبو نہیں آئی، سب کاغذی پھل سن ہوتے۔ میں کہا پھر تم لاہور آ کے گڑی شاہو دے مکانے سو گیا، میں اقبال کو پوچھے اقبال نہ محبت جے میں نے، میں کہا اقبال پھر تم آ کے تے اپنے جڑا گڑی شاہو والا تیرا ہونے نہ بنایا میوزیم، تم تے آ کے سو گیا؟ کہنے لگا نہیں، تاز بندے این گلستان رستام، آشیاں بر شاخ توبہ بستام۔ کہنا میں انہوں دے ساریاں سنتاں لپیٹ کے نا انہوں دے منہ تے ماریاں۔ میں کہا پھر کہنے لگا پھر مدینہ پاک جڑا راہ جاندہ سی نا، چھوٹے دا درخت ہوتے آشیانہ بنا کے میں بھی بیٹھ گیا۔ خالص چیزیں ویچنی چاہیے بندے، کیوں جی؟ بالکل 2 نمبر مال نہیں ویچنا چاہیے، پکی گل۔ حضور نے فرمایا من غشنا فلیس منا، فرمایا جنہیں 2.5 نمبری کی تھی کوئی۔ حضور نے اپنے بارے فرمایا من غشنا، جنہیں 2.5 نمبری کی، مراد میری امت نہ جنہیں 2 نمبری کی۔ من غشنا فلیس منا، ساڑھا تو دن تعلق ہی کوئی۔ 2 نمبر مال ویچ کے لوگ حج تے جاندے ہیں، کیوں جی؟
دو نمبر مال ویچ لو کہ لوگ عمرے تے 50 عمرے کرن جاندے تانوں پتہ نہیں جے نہ محبوبہ دے سامنے جا رہے ہو انہاں ایک گل فرمائی ہے جنے دو نمبری کیتی اودا تے ساڈے نال تعلق ہی کوئی تو کی سمجھنا 50 عمرے کرن نال لوکاں دا ناجائز مال حلال ہو جانا ہے کیوں جی بندہ ساری زندگی اتھی ہی رہے روٹی سکی کھا لوے دو نمبری نہ کرے بندہ ہاں جی بس ایک نمبر مال ایک اس طرح لوگ کہنے جی ایک نمبر مال ویچو تو خریدا کوئی نہیں ایک نمبر ویچو تو واری نہیں آندی ہاں جی ہوئے ایک نمبر دو نمبر مال ہاں جی تے رسول اللہ دا غلام ہوئے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج منگتا ہونا دا ہوئے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی صحابی رسول نو کس طرح بادشاہ نے قید کر لیا انہیں کہا جناب ادھی بادشاہی دینا یہ تسی عیسائیت اختیار کرو آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو و جمیع ما تملکو و جمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین فرمایا ایک باری نہیں تو ساری دے دے پھر ساری دے دے پھر سارا عرب دے دے آنکھ جھپکڑ دے بھی میں اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں کر سکتا آنکھ جھپکڑنا کتنی دیر لگی فرمایا طرفت عین بھی میں اپنے حضور نہ بے وفائی نہیں کر سکتا اتھے لوگ چاہ دی پیالیاں تے بے وفائی کر جاندے اے سانو سمجھاؤ صحابت اے صحابہ اے فرماندے نو ساری نہیں سارا عرب دے دے ما رجعت عن دین محمد طرفت عین آنکھ بند ہو کے کھل کے بند ہوئے اے بھی طرفت عین اے آنا جڑا ہے نا آنا اے جتنا نظر آندا اے بھی انجن ہوئے تے اے بھی طرفت عین اتنی دیر جی میں حضور نال بے وفائی نہیں کر سکتا تے لوگ ساڑھے بارے گلہ کرتے ہیں جی انہوں نے یہ کر لیا انہوں نے وہ کر لیا یہ کیا کر رہے ہیں یہ وہ کیا کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں تسی دسو اپنی ایمان نہ کی کر رہے ہیں نہیں کی کر رہے ہیں ہاں کی کر رہے ہیں ایتھے وکیلہ تے ڈاکٹر بندے مار دیتے ذاتی رنجش سانو بھی دسو نا اساں جناب 14 شہید کروا چکے ہیں ہن تک اسی کسی نے وٹو بھی نہیں ماریا یہ تو مورخ بھی کوئی نہیں لکھے گا کہ میں فیض آباد لاشاں چاہ رہے سن بندے کسی دا کیوں جی علامہ یہ تے اتھے جناب نال کھڑے سن اتھے لوگ جناب اکھاں کڑ رہے سن اکھاں منڈے دیاں نکل رہی سن جبڑے ٹوٹ رہے دند ٹوٹ رہے بے ہوش ہو رہا ہے تے پھر بھی پولیس والے نو نپ کے منڈے میں آکھو انہاں نو کچھ نہیں کہنا ہے اپنے بچے ایک کائنات وچ کوئی گل ہی نہیں کر سکدا ہے جڑی پھر بھی اسی دہشت گرد انہاں جناب ہسپتالاں جا کے بندے مار دیتے انہاں نو اسی تے گل ہی کسے نال نہیں کردے اسی صرف چپ ہاں جیڑا چپ رہا انہیں آنا ہے گھیرے او دے غضب دے گھیرے چانا ہے جناب یوسف علیہ السلام دی صرف قیمت لگی سی بازار وچ انہاں نبی سمجھ کی قیمت نہیں سی لائی ہاں جی صرف قیمت لگی سی بازار وچ تے تمام مفسرین نے لکھیا لوگ یہ کہتے سن جناب یوسف بکن تے رب سب تو بڑا غیرت مند ہے حضور نے فرمایا تے سارا مصر جدوں تک بچیاں دودھ پیندے بچے بھی نہیں سن نہ وکے جناب یوسف دے دربار وچ اس وقت تک رب نے قات نہیں سی چکیا ہاں جی حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند اللہ ہے آخری دودھ پیندا بچہ بھی جدوں جناب یوسف دے دربار وچ روٹی واسطے وکیا نہیں سی نا رب نے قات نہیں اٹھایا اللہ اتنا غیرت مند ہے اپنے نبی تے جناب یوسف کتھے ہوندے جے حضور نہ ہوندے ہوتے کہاں خلیلوں بنا کعبوں بنا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے اصل و نصول بندگی استاد ور کی ہے تسی کیڑے لپا سے لگے پھر دو کیا نہیں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنانے عرب اعلیٰ حضرت فرماندے جناب یوسف علیہ السلام دے کرتے تھی ایک باری خوشبو آئی ساڑھے آقا و مولا جس گلی جو گزر گیا اتھو خوشبو آئی ہاں جی امبر زمین عبیر ہوا اور مشتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے سانو لوگ اب پٹھیاں پٹیاں پڑھا دیں او مولانا صاحب بس کرو کی بس کریے کیڑا دین ہے جیڑا بندہ بہ کے جے حضور دی عزت تے پیرا نہ ہوئے تے ختم نبوت دا پیرا نہ ہوئے تے کیڑا دین پڑھا دے ہو پڑھ دے ہو مینوں بھی ہو دسو جی 1200 صحابہ ختم نبوت دی خاطر شہید ہو گئے 15 صحابہ بچے سن صرف زخمی ہون چو
15 सिर्फ साहब। حضرت ام عمارہ جب واپس گئی ہیں تو حضرت عباد آپ دے پوترے کہنے لگے یا جدتو کثرت الجراح فی المسلمین، انہوں نے سنیا دادی جی اتھے تے بہت مسلمان زخمی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا او پترا کی پوچھدا وما یصلی ما خالد ابن الولید من المہاجرین والانصار الا نفر یسیر، فرمایا میں اتھے ویکھیا جنگ مک گئی سی تے سیدنا خالد بن ولید کی امامت میں 10 سے 15 صحابہ مہاجرین انصار میں سے نماز پڑھتے تھے، باقی سارے شدید زخمی خیموں میں پڑے ہوئے۔ 1200 تو حضور شہید ہوئے نا، تو بچے ہی اتھے کوئی نہیں۔ آج اسی ختم نبوت کی گل کریے لوگوں نے ڈھڈ چ پیڑ پیندی، کلمہ پڑھ کے پیڑ پیندی۔ کھوتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تو بندہ کہے میں مسلمان ہاں۔ حضور جس گدے ہوتے سوار ہوندے دا نام یافور سی۔ نبی علیہ السلام نے اس کھوتے کو پوچھا، فرمایا تیری نسل اگے چلنی؟ عرض کی تھی حضور جنہ کھوتیں دی نسل جو میں نا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے، تو جس یہودی دی میں ملکیت سی انہیں 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈوں تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کنڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا ہے۔ جوڑ لو بھائی جوڑ لو۔ انہیں عرض کی تھی حضور میں نے کٹدا بھی سی تے بھکھا بھی رکھ دا سی۔ بھائی گاہ تو میرا کھانا کلے میرے تے بدھیاں تے پیرا تو رسول اللہ دی عزت دینا۔ عرض ہاں جی، بلکہ اس تک الفاظن میں میری وکھیاں بھی جڑ گئی سن بھکھنا، اتنا میں نے وہ بھکھا رکھ دا سی۔ دسو کھوتا بھکھا بھی رہے ہوئے بھی یہودی تے کلے تے بدھیا، وہ بھی اتنی غیرت ہوئے تے کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تے ختم نبوت دی گل آوے بندہ کھوٹے چ وڑ جائے۔ کیوں جی اسی فیض آباد حضور دی عزت ختم نبوت واسطے بیٹھے سی، ساڑھے ہوتے کو اسی 1 انچ بھی کنٹینر ادھر ادھر نہیں کیتا۔ سانو تو بڑی آفر ہوئیاں راتی چلے جاؤ منہ چھپا کے نس جاؤ، بچ جاؤ گے، اینج ہوئے گا فلان ہوئے گا، تو بچنا ہی کوئی نہیں، انہیں مار دینا ہے، تو انہوں آگ لا دینی ہے، تھے سب کچھ ہو جانا ہے۔ میں آقا سی جل کے راکھ بھی ہو جائیے نا تو قیامت والے دن کم از کم راکھ بھی تاجدار ختم نبوت کہندے ہیں کھڑی جو ہوئے گی نا۔ ساری رات یہی جگہ ہی رکھتے سن لوگوں نے۔ ہاں جی جناب تو بیٹھے رہے، پھر دنیا تے عزت آج کمائی ہے نا، جڑے جڑے اتنے بیٹھے رہے ساری رات جناب نہ گڈیاں ستے، جڑے اس ویلے ہیٹر ستے رہے پھر انہاں تے انہاں دے درمیان فرق تے رہنا، وہ تے رہنا ہے فرق۔ جڑے ہیٹر ستے رہے رضائیاں میں تسی تو تے سر عام جی میں تے کنٹینر دے ٹائرا نہ ستا رہا 2-3 دن، خیمہ بھی کوئی نہیں سی ساڑھے کو سین جوگا، منڈیاں کلیاں لا دیتیاں ادھر ادھر ٹھنڈی ہوا، برف آوے ادھر مری دی ٹھنڈی ہوا۔ میں کہا کوئی بات نہیں، جان عشق مصطفیٰ اور روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے گا۔ حضور نے فرمایا اے تو کرایا اپنا تعارف، تو دس تیری نسل لگے چلنی کہ نہیں چلنی۔ حضرت یافور نے کی گل کی تھی، حضرت تو حضور دے بارے گلاں کرنا، حضور جس گدے ہوتے سوار ہے اسی انہوں بھی حضرت کہنے ہیں، تے تو اپنی تقریر میں اتنی مطلب بڑھ بڑھ کرنا، تو ہوندا کون ہے حضور دے بارے گل کرنا؟ اسی جو موجود ہیں سانو گالا کٹ مولوی انج ہوندے نے، داڑیاں انج ہوندیاں نے، پگڑیاں انج ہوندیاں انج ہوندے نے، بڑے فلانے ہوندے نے، جاہل ہوندے نے، فلانے ہوندے نے، انہاں نوں دنیا دا سانو کٹنا اسی جو موجود ہیں۔ حضرت حسان قیامت تک سانو یہ سبق دے گئے جدو گل حضور دی آوے پھر انج کر کے کرنا ہے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ، فرمایا میرا پیو بھی میری ماں بھی میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت اتے قربان ہے۔ بس سانو گالاں کڈو نا، اسی نہیں سن رہے 2 سال تو، کیوں جی سن رہے؟ اسی جیلہ میں بھی گئے تھے، لوگ اگیا سودے کر آئے جی، سودے کر آئے جی، وے گیا جی۔ میں آکا پتر جی میری بیماری ہے نا، تو 5 منٹ بھی جیلے جاندہ تو سب کچھ ایمان بھی چھوڑ کے آ جانا سی۔ میرے کو 10 منٹ نہیں تھلے بہن ہوندہ تو میں 6 مہینے تھلے بیٹھا رہا جیلے، اے سردیاں میں اتھی سی، نہ کنڈ گرم ہوئی سردیاں نہ منہ گرم ہویا۔ رات دا ٹھنڈا سالن اسی سویرے کھاندی سی، انہوں انگیٹھی نہیں دیتی، 20 قتل والے بھی دے دیں۔ میں انہوں کیا انگیٹھی دو، کہنا آپ کے لیے آرڈر نہیں ہے۔ میں کوئی بات نہیں، ایک کڑی بات ہے جنہاں واسطے اسی آیا ہو جانا، انہوں نے بڑے بڑے لوگاں دے جنازے جیل وچ اٹھے، ساڈا بھی اٹھ گیا تو ساڈا کیڑی مسئلہ پڑنا ہے، پھر مر گئے نہ تے میڈیکل ڈاکٹر دا بورڈ بلایا، کیوں جی
نہ تو باہر کا علاج کرانا سی گئے مڑ کے پھر تواڈے سامنے اجے تک یہ قوم جناب پتہ نہیں کدے کیوں جے کم چاہتی ہے. ہاں جی جیل آسی آباد کریے ایڈے ایڈے وٹے مار رہے سن کھبانیاں پا کے کھبانی پتہ نہیں یہ جان دین کہ نہیں کھبانیاں پا کے فیض آباد ایڈے ایڈے وٹے دوروں گھما کے مار رہے سن ساڑے کنٹینر تے اسی تو یارو تو پھر بھی نہ نسے نہ اپنا منہ بچایا بلکہ منڈے کے کھڑے ہو جاندے سن ساڑے منہ وال وٹے آندے سن اسی تو اتنے بھی بیٹھے رہے چپ کر کے تسی کی چاہتے ہو کیوں جا بندہ ہونا چاہیے جڑے ملک لٹے کیوں جی یہی چاہتے ہیں پھر ہو اج دو سال تے اج کی دسمبر ہے 18 7 پاؤ تو کتنے ہوئے 26 ہوئے نا 2 سال تے 26 دن اج ہو گئے سانو 1 روپیہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا اور کیا توجہ قیامت تک بھی کوئی نہیں کر سکتا قیامت تک بھی کوئی نہیں کر سکتا اس واسطے کہ جنہ دا اسی کھاندے ہیں وہ تے دیتا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا اسک نہ کسی ایجنسیاں کو کھاندے ہیں تے نہ دائیں بائیں کسی کو کھاندے ہیں جتنی لوڑ ہوئے اسی میں کانفرنس کرائی تے اسی عرض کر دیتی مدینہ پاک جڑا حاجی عمرے والا جاندا سی میں کہ جا کے عرض کر دینا پیسے بھی کوئی نہیں تے بندے بھی اپنے بھی دشمن تے بیگانے بھی دشمن حضور پیسے بھی کوئی نہیں پیسے بھی تساں دینے ہیں تے بندے بھی تساں بھیجنے دیتے ہیں کہ نہیں دادا صاحب نے مغرب ویڑی بندے بھیج دیتے کیوں جی سارا کچھ تسی چلے ہو پریشان نہ ہویا کرو انہاں نال محبت کرو تے اننے واہ محبت کرو اے کان بند کر دیو سننی ہی نہیں کائنات جیڑی بھی گل کرے انہیں کہا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پیڑے نہ علمہ وچ پسا ملا